السلام علیکم ناظرین دھرم شالہ، دھرم کا مطلب ہوتا ہے مذہب، یعنی کہ یہ ہندو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مذہب، اور شالہ کا مطلب ہے گھر، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی مذہبی عبادت کی جا سکتی ہو یا کوئی کسی مذہب کی رسومات کوئی جو ہے نا وہ ادا کی جا سکیں، مذہبی رسومات اس میں جو ہے نا وہ مذہبی لوگوں کی پناہ گاہیں، یعنی کہ جو مذہبی لوگوں کے لیے گھروندے وغیرہ تیار کیے جاتے تھے، گھر تیار کیے جاتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دھرم شالہ جو ہے نا یہ پرانے وقتوں میں جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھیں یا جو لوگوں نے وقف کی ہوئی تھیں دھرم شالہ کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جگہیں، تو ان کو دھرم شالہ بطور دھرم شالہ تحریر کیا جاتا تھا، اور یہ جمع بندی کے اندر جو ہے نا یہ غیر ممکن دھرم شالہ جو ہے نا وہ لکھا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے تو چیز ہے کہ یہ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک وقف پراپرٹی ہے، یہ کسی ایک پرسن کی پراپرٹی نہیں ہے، جس کے خانہ ملکیت میں ہمیشہ کسی وقف کا یا ٹرسٹ کا جو ہے نا وہ نام شامل ہوگا، صوبائی حکومت کا نہیں ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی، اور ٹرسٹ جو ہے نا وہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا قائم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی مسجد کی جو ہے نا کوئی کمیٹی بن جاتی ہے، تو اس کمیٹی کو جب رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے تو وہ ایک سوسائٹی کے طور پہ یا ایک وقف کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ویلفیئر سوسائٹی کسی سوسائٹی میں، کالونی میں یا کسی محلے میں کوئی رجسٹرڈ وغیرہ کرواتے ہیں ویلفیئر کام کرنے کے لیے، تو وہ اس کو جو کوئی اگر کوئی جگہ خرید کے کوئی کسی مذہبی مقصد کے لیے جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرے تو وہ وقف کہلاتی ہے، اور اسی وجہ سے محکمہ اوقاف بنایا گیا ہے جو کہ وقف کو جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے سارا۔ یہ دھرم شالہ کی جگہ جو ہے نا یہ کوئی شخص بھی اپنے نام پہ منتقل نہیں کروا سکتا، یہ اہلیان دے کی کم ہوتی ہے اور مذہبی لوگوں کی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شاملات دے اس میں بھی فعال کر سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ وقف میں فعال کرتی ہے۔ شاملات دے کے مطلب یہ ہے کہ جو دیہات کے لوگوں کے لیے استعمال کی جگہ گورنمنٹ چھوڑتی ہے، یہ گورنمنٹ بھی چھوڑتی ہے دھرم شالہ، اور لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے تئیں جو ہے نا اپنی مرضی سے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے، تو وہ کوئی 1 کنال 2 کنال 4 کنال کی ایک وہ بلڈنگ ٹائپ بنا دیتے ہیں، اس کو دھرم شالہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ اپنے نام پہ اس کا انتقال میوٹیشن نہیں کروا سکتا۔ اس کی میوٹیشن ہوتی ہے جب ایک وقف کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جب وقف جو سوسائٹی بنی ہے اس کے الیکشن ہوتے ہیں سال کے بعد یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو نئی جو اس کی انتظامیہ آتی ہے، جو صدر آتا ہے، جو سیکٹری آتا ہے، تو وہ اس طریقے سے انتقال ہو سکتا ہے کہ فلاں وقف اس کا نام بذریعہ صدر اس کا آگے نام۔ اب پرانے ریکارڈ میں کئی ریکارڈ ایسے ہیں کہ پرانے ریکارڈوں میں جو ہے نا وہ وقف کا نام لکھ کے آگے اس بندے کا نام، پھر آگے اس کی وراثت چڑھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ یہ موروثی جگہ نہیں ہوتی، اس میں وراثت نہیں آ سکتی، اس میں خانہ ملکیت میں تو وہ وقف کا نام ہے، اور خانہ جو کاشت ہے نا اس میں جو قابض ہیں ان کا نام جو صدر اور جو سیکٹری اور جو اس کے عہدیدار ہیں وقف کے، وہ ان کا نام آنا ہوتا ہے۔ تو اس کی بابت جو ہے نا وہ کچھ کوسچنز تھے جو آئے تھے، تو اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا تھوڑا سا۔ تو اس میں اگر کوئی غلط انتقال کروا لیتا ہے تو اس کو توڑنے کا، اس کو ختم کرنے کا اور دوبارہ اس وقف کے نام واپس جانے کا اختیار صرف اور صرف سول کورٹ کو ہے، محکمہ ریونیو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پرانے اولڈ اب انٹریز ہو گئی ہیں، تو اب تو کوئی دھرم شالہ کا انتقال وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اب تو سارا ختم ہو گیا کیونکہ کمپیوٹرائز بھی ہو گیا سارا۔ تو جو پرانی انٹریز ہیں تو ان کو توڑنے کا، ان کی حیثیت معلوم کرنے کا، درستگی معلوم کرنے کا سارا اختیار صرف سول کورٹ کے پاس ہے، اور سول کورٹ میں اس کا کیس فائل ہوتا ہے۔